آداب۔ آج میں جو اپنا افسانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کائنات۔ وہ جب سوئے تو 3 تھے، مگر جاگے تو انہوں نے تیسرے کو نہ پایا۔ اس کے رنگوں کا تھیلا اور لکڑی کے تراشیدہ بھدے برش بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی چادر بھی غائب تھی جسے وہ ہمیشہ اڑے رکھتا تھا۔ یہ دونوں اپنی اپنی فطرت میں مختلف تھے، جیسے خیر و شر۔ تیسرا جو غائب ہوا ایک مصور تھا جسے خیر و شر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دونوں میں سے پہلے کون بیدار ہوا کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ دونوں ہی غار کی چھت کو دیر سے تک رہے تھے اور اپنے اندازوں سے حساب لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتنا عرصہ سوتے رہے۔ بیداری کا احساس انہیں اپنے کانوں میں پڑنے والی آواز سے ہوا۔ وہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی۔ جب غیر مرئی طاقت نے انہیں غار کا راستہ دکھایا تو اس سے پیشتر کتے کی رفاقت بھی عطا کر دی۔ وہ غیر مرئی طاقت سے باخبر تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ غیر مرئی طاقت ان کے درمیان کب اور کیسے آئی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ جب مصور ہمراہ ہوا تب قریب وہی زمانہ تھا جب کسی اور کے بھی موجود ہونے کا احساس ہوا۔ خیر کے منہ سے جو پہلا کلمہ اس غیر مرئی قوت کے لیے نکلا وہ خدا کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ اس نے بے شمار مجسم بتوں کے درمیان ایک غیر مرئی خدا کا بت اپنے خیالوں میں تراش رکھا تھا۔ غیر مرئی خدا جس کی بے شمار آنکھیں اور سینکڑوں ہاتھ تھے جن سے وہ اپنے بندوں کو رزق بانٹتا اور دیکھتا ہے، مگر دوسرا اس عقیدے سے منکر تھا۔ اسے خدا کی طاقت سے انکار تھا۔ ہر طرف بکھری ہوئی زندگی اور اس میں تہذیبوں کا عروج و زوال، عالم نامعلوم سے معلوم کا سفر، سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ وہ ہمیشہ یہی بحث کیا کرتا، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت اور پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں وہ نئے سوالات لاتا، جنہیں سن کر خیر کا پروردہ کبھی اپنے علم سے جواب دیتا اور کبھی خاموشی اختیار کر لینے میں عافیت محسوس کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دوسرا اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ دونوں کی نوک جھونک اکثر لمبی بحث کی صورت اختیار کر لیتی اور نوبت تکرار تک آ جاتی۔ دونوں اپنے اپنے علم گیان دھیان سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، الہامی کتب کا حوالہ دیتے، تاریخ عالم کو درمیان میں لاتے، مظاہر پرستی، دیوی دیوتاؤں، مطلق العنان بادشاہوں، فلاسفر اور علماء کا ذکر کرتے، ہند آریائی تہذیب، رگوید اپنشتوں سے نکات نکالتے، بت پرستی، عقیدہ تثلیث، گوتم بدھ اور انبیاء اکرام کا حوالہ دیتے۔ لمبی لمبی بحثوں میں تیسرا کبھی ان کے درمیان نہ الجھتا، نہ کبھی اپنی رائے دیتا۔ ایک بار ایک بستی سے گزرتے ہوئے خیر نے وہاں کے رہنے والوں کو زندگی کے رموز سکھائے اور انہیں کھیتی باڑی کے بارے میں بتایا۔ بستی میں قیام کے چند روز ہی میں انہوں نے نہایت مہارت سے دریا کے کنارے چکنی مٹی میں دبی اور الجھی جھاڑیوں اور ان کی جڑوں کو زمین میں پھیلا کر دبایا تو زمین میں زرخیزی کی شدت سے وہ نئے پتوں اور کمزور تنوں کی شکل میں سطح پر ابھر آئی۔ دوسرا مٹی کی تودے کے اوپر بیٹھا گیان دھیان سے کچھ وقت نکال کر ادھر دیکھتا اور برا سا منہ بنا کر ان پودوں کو جڑوں سے اکھاڑنے کی تدبیر سوچا کرتا۔ نہ جانے کہ اسے ترقی سے سخت چڑ تھی۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی رہنا چاہتا تھا یا پھر خودکشی کرنا چاہتا تھا، مگر کیسے، اسے اس کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا۔ تیسرا نہ جانے کس طرح ان کے ساتھ حلیہ تھا۔ وہ نہ بات کرتا اور نہ دخل دیتا، بس خاموش، جیسے فضا تھی سکوت سے بھری ہوئی، جیسے کائنات تھی ایک جگہ ٹھہری ہوئی، یا جیسے دنیا تھی بغیر اجڑی، بغیر بسی ہوئی۔ تم انہیں لڑائی جھگڑا سکھا رہے ہو، نہیں، میں انہیں جینا سکھا رہا ہوں۔ جب یہ جینا سیکھیں گے تو حق جتائیں گے، زمین پر، انسانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر۔ ابتدا میں ایسا ممکن ہے، مگر رفتہ رفتہ سماجی نظام کے ادراک سے سب کچھ ٹھیک کرتے چلے جائیں گے۔ تم انہیں جب فصل کاٹنا سکھاؤ گے تو ہتھیار دو گے جنہیں یہ ایک دوسرے کی گردنوں پر وار کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ پہلے نے اس بے نتیجہ گفتگو پر خاموشی کو ترجیح دی۔ ایک بار ایک اور بستی کے پاس سے گزرتے ہوئے خیر نے بستی کے رہنے والوں کو چھوٹے درختوں کے تنے کاٹ کر بوڑھے قدیم درختوں سے لٹکی ہوئی لمبی ریشے دار بالوں والی جھولتی ہوئی رسیوں سے باندھنا اور اسے دریا کے پانی پر تیرانا سکھایا تو دوسرا غصے سے چیخ پڑا۔ جب دریا کی کوئی بھپری موج ان کے تیرتے تختے کو الٹ دے گی تو یہ تم کو کوسنے دیں گے، ممکن ہے تم کو مار ہی ڈالیں۔ اس طرح یہ سیکھ جائیں گے، اس طرح یہ تیرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ نئی زرخیز زمینوں کی تلاش کے لیے دریاؤں کو پار کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے کام انہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ کیوں نہیں سکھاتا؟ وہ کسی ایک کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، جیسے میرے دماغ میں ڈال دیا۔ تم اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھنے لگے ہو۔ یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرا علم تم سے بہت کم ہے، مگر تم اپنے علم کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتے، منفی سوچ رکھتے ہو، بالکل شیطان کی طرح۔ مجھے لگتا ہے کسی دن تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ کبھی تم میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دیکھو تو مجھ سے دور رہنا۔
ایک بار تو دونوں نے حد کر دی۔ ایک اور بستی کی طاقتور ترین آدمی کو جب خیر کے پروردہ نے حکومت کے کچھ اصول سکھائے تو دوسرا غصے میں بالوں کو جکڑتا ہوا اسے دور تک کھینچتا لے گیا۔ تم اب انہیں قانون بھی سکھاؤ گے؟ ان کے لیے نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ تم کون ہوتے ہو انہیں یہ سب بتانے والے؟ میرے اندر کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے حکم دیتا ہے، مجھے تعلیم کرتا ہے، مجھے کیوں نہیں کرتا؟ میں نہیں جانتا، تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، تمہیں خود معلوم ہوگا۔ دیکھو تم ایسا کرنا چھوڑ دو، اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ سیکھیں تو وہ خود انہیں کسی اور طریقے سے سکھا دے گا جس طرح اس نے مجھے اور تمہیں تعلیم دی۔ اور اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو آؤ آج فیصلہ ہو جائے، ہم کسی غار میں پناہ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ جب ہم بیدار ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کیا دنیا ویسی ہے جیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا تبدیل ہوتی ہے۔ اگر ویسی ہی ملی تو اس کا مطلب تمہارا انہیں تعلیم کرنا درست، اور اگر یہ تبدیل ہوئی تو میری رائے مقدم ہوگی۔ تیسرا بھی خاموش تھا۔ جب وہ پہاڑ کی طرف چلے تو پہرے دار کتا بھی ساتھ تھا۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ہر ایک کو کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ اکیلا ہو اور کبھی یوں جیسے وہ بہت ہوں، 3 سے بھی زیادہ۔ ویران غار کی بنجر زمین پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹتے ہوئے تینوں نے خدا سے دعا کی، اے خدا تو رحم دل ہے، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں اور تیرے لیے آہیں بڑھتے ہیں، تیرے دم سے سانس لیتے ہیں، تیرے حکم سے جاگتے اور سوتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، جو تجھ سے نہیں ڈرتے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اے خدا تو افضل ہے، تیرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ سو گئے۔ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، اور نہ یہ معلوم تھا کہ کتنی بار کروٹ بدلی اور کتنی بار سورج ان کے دائیں اور بائیں سے گزرتا چلا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر جان لیا تھا کہ وہ لمبے عرصے تک سوتے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر یہ بھی جان لیا کہ غار میں تیسرا موجود نہیں ہے، نہ اس کا رنگوں والا تھیلا، نہ لکڑی کے تراشیدہ بھدے برش، نہ اس کی چادر۔ ہاں ایک عجیب بات ہوئی تھی، وہ جہاں بازوؤں کا تکیہ بنا کر سوئے تھے اس کے سامنے والی ناہموار دیوار اب ایک بڑے کینوس کی طرح ہموار اور رنگوں، خطوں اور نقش و نگار سے بھری ہوئی تھی۔ نیم روشن غار میں دیوار پر رنگوں کے نقوش بہت واضح تو نہ تھے مگر سمجھ میں آ رہے تھے۔ پہلا اٹھا اور دیوار کو قریب سے دیکھنے لگا۔ دائیں طرف سب سے پہلے اور سب سے اوپر ایک مرد اور ایک عورت جس کی گود میں بچہ جو اپنی شکل میں خیر بھی تھا اور شر بھی۔ ان کے آس پاس پہاڑ، شاہ بلوت کا درخت، سانپ، فاختہ، شیر، بیل، آگ، چاند، ستارے، پیپل کا درخت اور ان سب پر روشنی پھیلاتا ہوا سورج، جس کے قریبی نوری رنگوں سے ڈھلا ہوا ایک بوڑھا جس کے چاروں طرف کرنیں تمام اجسام کو منور کر رہی تھی۔ وہ دو بھیڑیے اس کے دائیں بائیں اور 2 کوے اس کے دونوں کندھوں پر تھے۔ تصویر میں اس کے ساتھ دل ہلا دینے والا منظر تھا، انسانی قربانی کا منظر، سجدریز انسان کی گردن سے بہتے ہوئے خون کا منظر، قربان گاہ پر سر جھکائے انسان کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک جیسے وہ اپنی قربانی پر خوش ہو۔ ذرا نیچے چاند سے مشابہ سینگوں والا تاج پہنے اور پیپل کے ساتھ پتوں کا گلدستہ اٹھائے ایک مرد خوبصورت عورتوں کے ساتھ، جس کا سینہ اوریاں تھا اور جس کی چھاتیوں سے دودھ کی دھاریں نکل کر دور تک زمین کی زرخیزی کو بڑھا رہی تھی۔ زمین ویران اور سنسان اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کر رہی ہے۔ کیا تم نے کچھ کہا؟ دوسرے نے پوچھا۔ وہ بھی تصویروں کے سحر انگیز مناظر کو قریب سے دیکھنے چلا آیا تھا اور نہ جانے کب سے خاموش کھڑا محو تماشا تھا۔ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی اس تماشا ہے رنگا رنگی میں کہیں چھپا ہوا ہے یا پھر یہ سارا تماشا اس کے اپنے اندر برپا ہے۔ وہ اپنے تیسرے دوست کی کاریگری پر حیران تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کر دکھائے، ایک مصور کی طرح جس نے سادہ کینوس پر پہلا نقطہ ڈالا اور پھر لکیریں بکھیرتا چلا گیا، اسکیچ بنائے، انہیں ترتیب دیا، پھر رفتہ رفتہ تصویریں بنتی چلی گئیں، پھر ان تصویروں میں رنگ بھرے، خد و خال بنائے، شیڈ دیے، میناکاری، گلکاری کی، رنگوں اور خطوں کو واضح کیا، کہیں دھندلے رنگ ڈالے اور کہیں چمک پیدا کی۔ ان تصویروں میں کسی کو دیوتا، کسی کو نبی، کسی کو انسان اور کسی کو شیطان کا روپ دیا، بہت سے کردار بنائے، کہیں رانائی اور شادابی تو کہیں ظلم و بربریت، کوئی جابر تو کوئی مظلوم، کوئی حاکم تو کوئی محکوم۔ تم نے ابھی کچھ کہا تھا؟ نہیں، میں تو کب سے خاموش ہوں۔ پھر کس نے کہا تھا کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کر رہی ہے؟ یہ میں نے پہلے کہیں پڑھا ہے، کب کہاں یہ یاد نہیں۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا ایک ہے، دیوتاؤں اور انسانوں میں سب سے بڑا ہے، اس کا جسم اور دماغ مثل انسان کے نہیں ہیں، وہ سراپا بصارت، سراپا سماعت اور سراپا عقل ہے، لیکن فانی انسان نے دیوتاؤں کو اپنی صورت پر بنایا ہے، انہیں اپنا جسم، اپنا لباس اور اپنی آواز عطا کی ہے۔ میرے خیال میں اگر بیلوں، شیروں اور گھوڑوں کے فقط ہاتھ ہوتے تو انہوں نے اپنے ہی ایسے دیوتا بنانے ہوئے تھے، گھوڑوں کے دیوتا گھوڑوں کے ایسے
اور بیلوں کے دیوتا بیلوں کے ایسے۔ کیا تم مشخص خدا پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں، میں اس تصویر میں خدا کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مگر اس تصویر میں خدا کہاں ہے؟ یہ تو دیوتا ہیں، جھوٹے دیوتا، جن کو پچھلے زمانوں میں ہی نظر انداز کر دیا گیا، جن کے وجود سے خود ان کے اپنوں نے انکار کیا، جنہیں بکھیر کر ریزہ ریزہ کر کے مٹی میں ملایا جا سکتا ہے۔ میرا ایمان ایسے رب پر ہے جس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے، اور جو نہ صرف ہمارے اعمال سے بلکہ ہمارے اندرونی جذبات اور تصورات تک سے خبردار رہتا ہے۔ جو شخص نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ خود اوصاف باری کا اتباع کرے۔ جس طرح خدا صادق ہے وہ بھی صداقت اختیار کرے، جس طرح خدا آزاد ہے وہ بھی آزادی حاصل کرے، جس طرح خدا نیک ہے وہ بھی نیکی کرے، اور جس طرح خدا فیاض ہے وہ بھی فیاضی کرے۔ یہ تم کون سے فلسفی کی زبان میں بات کر رہے ہو؟ میں خود نہیں جانتا، شاید غیر مرئی قوت کی طاقت ہے جو مجھ سے یہ الہامی الفاظ ادا کروا رہی ہے۔ تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ تم پر الہام ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہاں دیکھو یہ خون کیسا بہہ رہا ہے، شاید اس نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے، ذرا دھندلا دھندلا سا ہے۔ تصویر کی بے رنگی بتا رہی ہے کہ اسے بہت پہلے قتل کیا جا چکا ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا خدا زمین پر خونریزی کر رہا ہے؟ دیکھ لو، یہ تصویر اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ مگر یہ تصویر تمہارے اور میرے ساتھی نے بنائی ہے، خدا نے نہیں۔ ہم اس بارے میں صحیح طرح نہیں جانتے کہ کیونکہ جب یہ تصویر بنائی گئی میں اور تم سو رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سو رہا ہو۔ وہ بیدار تھا، اگر بیدار نہ ہوتا تو ہمارے جاگنے سے پہلے غائب نہ ہو جاتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہو، جیسے کوئی جنگلی جانور، کوئی خون آشم چڑیل یا کوئی جنات میں سے۔ ہمارا کتا غار کے دہانے پر ہے، اگر کوئی جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا۔ تم ایسا کرو کہ شہر جاؤ، اسے بھی ڈھونڈو اور کچھ پاکیزہ کھانے کا بھی بندوبست کر لاؤ، اور کوشش کرنا کہ کسی کو ہماری خبر نہ ہو۔ تب تک میں اس تصویر میں خدا اور کائنات اور خیر و شر اور ابتداء آفرینش کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا اوڑھنی کندھے پر ڈال کر غار سے نکلتا چلا گیا، اور پہلا دور تک پھیلی ہوئی تصویر کے اسرار و رموز کو سمجھنے میں مصروف ہو گیا۔ نامعلوم وقت کی نامعلوم ساعتوں کا سفر جاری تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے دوسرا لوٹ آیا، اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا بیگ لٹکا ہوا تھا جس میں ڈبوں میں بند خوراک، خشک بسکٹ، چاکلیٹ، پنیر اور سیل بند پانی کی ٹھنڈی بوتلیں تھیں۔ اس نے تمام چیزیں ایک اونچے پتھر پر رکھ دیں۔ تم یہ کیا لے آئے ہو؟ میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں لانے کو کہا تھا۔ زمانہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، تمہیں باہر نکل کر دیکھنا ہوگا۔ ہم نہ جانے کتنا عرصہ سوتے رہے، اب باہر سب کچھ بند ڈبوں میں ملتا ہے۔ تم نے جو مجھے چاندی کے سکے دیے تھے اب نہیں چلتے، یا تو کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ، اور پاکیزہ اور حلال چیزیں مذہب کے فرق سے پہچانی جاتی ہیں۔ میں نے جب پاکیزہ چیزوں کو مطالبہ کیا تو انہوں نے مجھ سے میرا مذہب دریافت کیا۔ کبھی جہاں بستی ہوا کرتی تھی اب وہاں بہت بڑا شہر آباد ہے جس میں انسانوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ گزرگاہوں پر دیو ہیکل افریت نما مشینیں انسانوں کا بوجھ لاتے پرشور آوازوں میں عربی النسل گھوڑوں سے زیادہ تیز دوڑتی ہیں۔ عمارتیں اس قدر بلند اور وسیع ہیں کہ دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اور ہاں، جس دریا کے ساتھ ہم چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے اب وہ دریا نابود ہو چکا ہے، وہاں قطرہ بھی نہیں، صرف ریت ہی ریت ہے۔ تم نے اور کیا دیکھا؟ تم مجھے وہاں کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں اس تصویر میں حیرت انگیز مناظر دکھاتا ہوں۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ باہر کی دنیا میں اب کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ ہم جہاں ہیں یہاں کا ایک حاکم ہے، فرعون، حامان، نمرود اور شداد سے زیادہ دولت مند، مغرور، عیاش اور سفاک بھی۔ مگر لوگ اس حاکم وقت کے لیے نہ بددعا کرتے ہیں اور نہ اسے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس کا قرب چاہتا ہے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو سکے۔ اس تصویر میں یہ جو منظر ہے اسی دور کا ہے جیسا اس میں دکھایا گیا ہے، کم و بیش ایسے ہی حکمران اور ایسی ہی رعایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک اتنا لمبا عرصہ سوتے رہے؟ ہم نے اس کے درمیانی ساعتوں کا کوئی منظر نہیں دیکھا؟ تمہارے جاننے کے بعد میں ان ساعتوں میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو بنتا بگڑتا دیکھتا رہا ہوں۔ میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہارے دیکھے ہوئے سے زیادہ حیران کن ہے۔ شاید تم میری بات پر یقین نہ کرو، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد میں اس تصویر میں زمان و مکان کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا رہا، تہذیبوں کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، بدلتے ہوئے رسم و رواج، تہذیب تبدیلی، مذاہب عالم اور ان کا عروج و زوال دیکھا کیا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے دور کا انسان جو زمین پر چلتے ہوئے ڈرتا تھا اب خلا میں سفر کرتا ہے اور تسخیر کائنات کے خواب دیکھتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ مجھے نیند نہ آ لیا، میں بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیدار ہوا تو عجیب تماشا دیکھتا ہوں، تصویر بہت آگے تک بن گئی تھی، زمان و مکان تبدیل ہو گئے، تہذیب کسی اور منزل پر پہنچ گئی، انسان تسخیر کائنات سے آگے نکل گیا، بلکہ یوں لگا جیسے اس نے خدا کو پا لیا ہے۔ وہ اپنی اس ترقی کو سائنس کا نام دیتا ہے، گزرے ہوئے زمان و مکان کا سراغ لگاتا ہے،
ماضی میں رد و بدل کر سکتا ہے، اپنے گزشتہ بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کی قدرت رکھتا ہے، ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی زبان میں گفتگو کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے وہ سوال کرتا ہے جو کبھی نہیں پوچھے گئے، ان کے لائے ہوئے ادیان کا اصل جوہر ڈھونڈتا ہے، آسمانی صحیفوں میں کی گئی تبدیلیوں کا سراغ لگاتا ہے، حرف مقطعات کے پوشیدہ معنی معلوم کرتا ہے، کروڑوں سال پہلے انسان آسمانوں کے ان بند دریچوں کی کنجیاں دریافت کرتا ہے جنہیں چوری چھپے سن گن لینے والے جنات کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، زمین کے مدار میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے عجیب و غریب دھات کے بنے ہوئے اوزاروں سے زمین کے نظام گردش کو ہموار اور تناسب میں لاتا ہے، کروڑوں نوری سال کی دوری پر واقع سیاروں کا سفر حیرت انگیز طریقے سے کرتا ہے، بغیر کسی ظاہری نظام کے ہزاروں کوس دور بیٹھے گروہوں سے بیک وقت پیچیدہ مسائل پر گفتگو کرتا ہے، خلا میں گمشدہ آوازوں کا سراغ لگاتا ہے اور ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پہلے جسمانی اعضاء بدلنے کی صلاحیت حاصل کی، اب تو پورا جسم تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، گمشدہ کائناتوں میں پوشیدہ مخلوقات سے کبھی جنگ، کبھی دوستی اور کبھی انہیں زیر کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کرتا ہے، بظاہر مہذب ہو گیا ہے، تقریباً ہر جگہ خوش دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا چہرہ پڑھنا محال ہے، شاید یہ جیسا دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے، یہاں اس کے ہاتھوں ہونے والی تباہیاں نظر آ رہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے افزائش نسل کے مقابلے میں یہ بڑی تباہیاں بھی معمولی ہیں، ہم وہ سارے مناظر پیچھے چھوڑ آئے ہیں جنہیں میں قوم نوح، قوم لوط اور قوم حاد و سمود، یونان، آریائی سب تیزی میں ملیا میٹ ہو رہی تھیں، مگر فرق یہ ہے کہ جتنی بڑی وہ اقوام تھی، اتنی بڑی تعداد صرف آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارتوں میں سما جاتی ہے، الغرض اس نے اپنے دماغ میں نصب کی ہوئی باریک ریشوں والی جھلیوں کی مدد سے خود کو یکسر تبدیل کر لیا ہے، جسے یہ برین چپس کا نام دیتا ہے، میں تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں پایا ہوں کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور کون سی حیرت انگیز چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہو۔ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ یہ حیرت انگیز نہیں کہ تصویر خود بخود بنتی جاتی ہے بغیر کسی مادی کوشش کے، جو کچھ تم دیکھ کر آئے ہو وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں، مگر یہ تصویر اس زمانے سے بھی بہت آگے کی نشاندہی کر رہی ہے، کائنات کا سفر اب تک ختم نہیں ہوا، کیوں نہ ہم اسے باہر کی دنیا کے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ مستقبل میں جھانک سکیں۔ یہ غلطی بھی مت کرنا، میں نے باہر کی دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، بظاہر معصوم مگر بہت چالاک اور خطرناک اور جدید علوم سے بہرہ مند، ہم ان کے پاسنگ کے بھی نہیں ہیں۔ اس طویل گفتگو کے دوران اور غار کے دھانے پر بیٹھے ہوئے کتے نے سیر ہو کر بند ڈبوں کی خوراک کھائی اور سیل بند بوتلوں سے پانی پیا، تب ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو دونوں پہلے کی طرح بازوؤں کا تکیہ بنا کر لیٹ گئے۔ پہلا بولا، کیا ممکن ہے کہ اب کی بار جب ہم جاگیں تو پھر ایک بار پھر لمبا عرصہ گزار کر ایک نئے اور نئی تہذیب کے درمیان موجود ہوں؟ شاید۔ یہ دونوں اس سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا میں اب شماریات کا کتنا دخل ہے، ان کے پاس اپنے ایک بچے اور بوڑھے کا ریکارڈ ہے، پیدا ہونے اور مرنے والوں کا مکمل اندراج ہے۔ جب دوسرا بازار میں کھانے کا سامان خرید رہا تھا تو قدیم چاندی کے سکوں کی وجہ سے ہزاروں جاسوسی کیمروں نے اس کے اجنبی ہونے کی نشاندہی کر دی تھی، تب سے ہی شہری نظام کو سنبھالنے والے سپاہی نگرانی کرتے ہوئے غار کے دہانے تک آ پہنچے تھے۔ نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے دونوں نے قدموں کی آہٹ سنی اور ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی اس طرف آ رہا ہے، پریشان مت ہو، یہ ہمیں ڈھونڈنا محال ہے۔ دونوں نے آنکھیں موند لی، نئی تہذیب کے پروردہ سپاہی اور بھاری وردی اور لوہے کا خول پہنے ہوئے کچھ لوگ غار کے دہانے پر آ کر رک گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کمر پر بندھے ہوئے کلپ کے ذریعے موٹی سی رسی سے خود کو مربوط کیا اور ایک دوسرے کے سہارے سر پر بندھے ہوئے روشنی کے گولوں سمیت غار میں داخل ہو گئے۔ غار کا اندھیرا بتدریج کم ہوتا چلا گیا، روشنی نے تمام دیواروں کو منور کر دیا۔ داخل ہونے والے سپاہیوں نے دیکھا کہ غار کی زمین پر 3 ڈھانچے اپنے بازوؤں کا تکیہ بنائے ایسے پڑے ہیں جیسے میوے استراحت ہوں۔ غار کے دھانے پر دیوار سے لگا ہوا کسی جانور کا پنجر وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ سپاہیوں نے چاروں طرف گھوم پھر کر غار کا جائزہ لیا تو انہیں دائیں سمت والی دیوار پر بے شمار آڑی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی دکھائی دیں، جیسے کسی نے نامانوس زبان میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ تحقیقات کرنے والے ایک ماہر ارضیات نے ڈھانچوں کو بغور دیکھا تو بولا، مجھے لگتا ہے کہ آج ہم کروڑوں سال پہلے کے 3 انسانوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ماہر ارضیات نے جب مزید قریب سے جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ تیسرے ڈھانچے کے ہاتھ کی ہڈیوں میں کوئی بھدی سی شے دبی ہوئی ہے۔ اس نے عدسے کی مدد سے جائزہ لیا اور پھر دیوار کی آڑی ترچھی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا، دیوار پر جو کچھ ہے یہ اس آدمی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ ماہر ارضیات نے اپنی رائے تو دے دی مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا
کہ تیسرا آدمی عالم امر کی قلب، روح، سر، خفی، اخوا اور عالم خلق نفس، خاک، باد، آتش، آب کی تراکیب سے گزر کر فنا فی الحقیقت کی منزل تک پہنچ کر سالک کے درجے تک پہنچ گیا تھا، اور جسے الہام کے ذریعے خدا کا سچا علم حاصل تھا، اور جو تیسرا ہوتے ہوئے بھی تیسرا نہیں تھا، جس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے درمیان سونے کے بعد اپنی تخلیق کو آخری ٹچ دیا۔ آخر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب اس نے کینوس پر سادہ برش چلا دیا۔ سب چہرے، سب کردار مٹتے چلے گئے، اب کچھ باقی نہیں تھا، کوئی نقطہ، کوئی خط، کوئی اسکیچ، کوئی رنگ، کوئی نقش، کوئی خط، کوئی خدا اور نہ کوئی خط اور نہ کوئی خال۔ اب کینوس عالم ازل کی طرح بالکل سادہ تھا۔